اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، آج ماہ رمضان کی 15ویں تاریخ ہے۔ آج مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی اس ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور محمد اور آل محمد پر درود کے ساتھ میں آپ تمام کی خدمت میں مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جان محفل، روح محفل، صدر محفل شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے سارے پاک گھرانے کو اور وقت کے امام آقا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ پروردگار، وہ دن ہیں جن کو تو نے عظیم دن قرار دیا، وہ لمحات ہیں جن کو تو نے سارے سال کے لمحات سے بلند قرار دیا، اور ایسے میں اس ہستی کی آمد جس کی آمد سے رسول خدا کا چہرہ دمک رہا ہے، پروردگار یقیناً قبولیت دعا کے لیے، اجابت دعا کے لیے اس سے بہترین لمحات کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ پروردگار، محمد اور آل محمد کا واسطہ اور وسیلہ دیتے ہوئے تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی معرفت ہمیں نصیب ہو۔ پروردگار، وہ ہستی جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسن سب سے زیادہ اہل بیت اطہار میں مجھ سے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر! امام حسن علیہ السلام کی عظمتیں اور ان کی بلندیاں کیا ہوں گی کہ صرف صورت میں نہیں، اللہ کے رسول ارشاد کر رہے ہیں کہ صورت و سیرت میں حسن مجھ سے مشابہ ہیں۔ جو اوصاف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہی اوصاف امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ جو اخلاق کی بلندیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں وہی اخلاق کی بلندیاں امام حسن علیہ السلام کی نظر آتی ہیں، اور آپ کی سخاوت تو اتنی بلند نظر آتی ہے کہ آپ کا فیض گویا آج تک ہر گھر میں موجود ہے، دسترخوان امام حسن علیہ السلام کی صورت میں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں کہ یہ ہستیاں خدا کی صفات کی مظہر ہیں، تمام اہل بیت طاہرین خدا کی صفات کی مظہر ہیں، لیکن ان تمام ہستیوں میں اگر کسی کو کریم اہل بیت کہا جائے تو یقیناً اس کا مرتبہ، اس کی سخاوت، اس کی بلندیاں، اس کا عطا کرنا، اس کی شان سب سے بلند ہوگی۔ اہل بیت طاہرین میں سبھی سخاوت کے عظیم درجے یعنی منزل کریمی پر فائز ہیں۔ سخاوت کا سب سے عظیم درجہ کریم ہونا ہے، اور اہل بیت طاہرین سب کے سب کریم ہیں، لیکن ان کریموں کی محفل میں اگر کسی کو کریم اہل بیت کہا جائے، اللہ اکبر! امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کیا ہوگی۔ آج بھی اگر کوئی انتہائی مشکل میں ہوتا ہے، رزق کی تنگی کا شکار ہوتا ہے، تو وہ ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم اس دسترخوان پر موجود ہوتے جو مولا امام حسن علیہ السلام نے بچھایا تھا۔ آپ کے شہر میں آنے والا، نبی کے شہر میں آنے والا کوئی بھی اس دسترخوان سے فیضیاب ہو سکتا تھا، زمانے کے فاصلے نے ہمیں اس سے دور کر دیا، لیکن یہ مولا امام حسن علیہ السلام کا کرم ہے کہ آج بھی جب کوئی بندہ مومن اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا دسترخوان امام حسن علیہ السلام سجاتا ہے تو خلاق دو جہاں کریم اہل بیت کے صدقے سے اس بندہ مومن کے لیے، اس پر آنے والوں کے لیے، اس پہ شریک طعام ہونے والوں کے لیے، اس پہ دعا مانگنے والوں کے لیے اللہ رب العزت باب رحمت اور باب اجابت کھول دیتا ہے۔ اور یقیناً جب ان کے نام سے بچھے ہوئے دسترخوان کا یہ فیض ہے
کہ جو دعا مانگی جائے وہ مستجاب ہے. جو کوئی تنگی رزق کا شکار ہو وہ چھوٹا سا ایک دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا سجائے تو پروردگار عالم اس کے لیے باب رحمت اور باب اجابت کھول دیتا ہے. جب آج ان کے نام سے بچھائے جانے والے دسترخوان کی عظمت یہ ہے تو سوچئے پھر جو دسترخوان امام حسن علیہ السلام اس وقت میں کرتے ہوں گے اور لوگ آ کر بیٹھتے ہوں گے وہ یقیناً اس کھانے کے ساتھ ساتھ کیا کیا نعمتیں نہ لے جاتے ہوں گے جس کے میزبان امام حسن علیہ السلام ہیں. اور امام حسن علیہ السلام کا خلق یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے دسترخوان پر آتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ آپ سے تھوڑی سی گفتگو بھی کر لے، اس لیے کہ گفتگو میں وہی شیرینی ہے، وہی مزہ ہے، وہی بلندی ہے جو اللہ کے رسول کے لہجے میں ہے. اور یہ واقعہ بے حد مشہور ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے. میں بھی آپ کی نظر سماعت کروں کہ جب کہ اس گھر کی بلندیاں کیا ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے دیکھا کہ وہ ایک نوالا کھاتا ہے اور ایک نوالا ایک مٹھی بھر کے اپنے تھیلے میں رکھتا ہے، تو آپ خود قریب آئے. یعنی صرف دسترخوان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے حکم دے دیا اور آپ کے غلاموں نے اس دسترخوان کو بچھا دیا. کریمی یہ ہے کہ آپ ایک ایک آنے والے کے پاس آتے ہیں، ایک ایک آنے والے سے پوچھتے ہیں، ایک ایک آنے والے کو کھانا پیش کرتے ہیں. جب آپ نے کسی کو اس عالم میں دیکھا تو پوچھا کہ بھائی اگر تو اہل و عیال رکھتا ہے، اگر گھر پہ کچھ اور لوگ بھی ہیں تو اطمینان کے ساتھ اس کو تناول کر اور جتنا چاہے کھانا یہاں سے لے جا. اور اس شخص نے نظریں نیچی کر کے کہا کہ آپ کا دسترخوان بے حد وسیع ہے. میں مسجد میں ایسے شخص کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جو اتنی سوکھی ہوئی روٹیاں تناول کر رہا تھا کہ میں بھوکا تھا، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں تو اس نے مجھے قریب بلایا، اس نے شریک طعام کیا، لیکن اس کی روٹی اتنی سوکھی ہوئی تھی کہ میں اس روٹی کو نہیں کھا سکا. اور میں نے یہ معذرت کی کہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے شریک طعام کیا، لیکن یہ روٹی اتنی سخت ہے کہ میں نہیں کھا سکتا. اس شخص نے مجھے آپ کے دسترخوان کے بارے میں بتایا، لہٰذا میں نے چاہا کہ میں اپنا بھی پیٹ بھروں اور اس کے لیے بھی کچھ لے جاؤں. مولا امام حسن علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے اور کہا یہ اسی کا فیض کرم ہے، یہ اسی کا فیض ہے. لیکن وہ زہد و ورا کی اس منزل پر ہے کہ اس نے اپنے لیے لذات دنیا کو ترک کر دیا ہے. یہ اسی کا فیض ہے جو تم سارا دسترخوان اور سارے آنے والوں کو دیکھ رہے ہو. انسان جب بھی اہل بیت اطہار کے واقعات کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اس کا عالم عجیب ہو جاتا ہے. کتنی بلندی پر ہیں یہ ہستیاں، کیسی خدا کی صفات کی مظہر ہیں یہ ہستیاں، زہد و ورا میں کس بلندی کمال پر ہیں کہ جن کی زندگی کے محض ایک واقعے کو سن کر اور پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور پھر جن کی سخاوت کا عالم یہ نظر آتا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار جن کے لیے اللہ کے رسول یہ ارشاد کر چکے ہیں کہ بس یہی وہ لوگ ہیں جن کا گوشت میرا گوشت ہے، جن کا خون میرا خون ہے. ان سے بیت المال کو چھین لیا گیا، حکومت کو چھین لیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ظالم جب سب کچھ چھین لیتا ہے اس کے بعد بھی اس کے دل میں عداوت کی وجہ سے ایک چنگاری یہ رہ جاتی ہے کہ میں نعوذ باللہ انہیں ذلیل کروں. تاریخ نے لکھا کہ امیر شام معاویہ مدینے آیا اور اپنے خدمتگاروں سے منادی کروائی کہ جتنے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں ان سے کہو کہ وہ مسجد میں آئیں، میں انہیں تحائف دینا چاہتا ہوں، میں انہیں رقم دینا چاہتا ہوں. اور اس کے دل میں خواہش یہ ہے کہ وہ اپنی سخاوت کو دکھائے. امام حسن اسلام کی سخاوت کا ذکر جب امیر شام کے یہاں ہوتا ہے تو امیر شام تڑپ جاتا ہے کہ سب کچھ میں نے ان سے چھین لیا، اس کے باوجود بھی حسن کی سخاوت کے تذکرے ہوتے ہیں، حسن کے دسترخوان کے تذکرے ہوتے ہیں. لہٰذا امیر شام اسی نیت کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا ہے کہ لوگوں کو تحائف بانٹے اور امام حسن اسلام کو اپنی سخاوت دکھائے. سخاوت تو اپنی دولت پہ کی جاتی ہے. وہ بیت المال کا خزانہ لے کر آیا ہے کہ اصحاب کو جن لوگوں کا حق چھینا ہے
انہیں تحائف دے کر اپنی سخاوت دکھانا چاہتا۔ امام حسن علیہ السلام کو بھی معلوم ہوا، لیکن آپ مسجد نبوی میں نہیں آئے۔ تاریخ نے لکھا کہ صبح سے اس نے لوگوں کو دینا شروع کیا، اصحاب آ رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں لوگ آ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو تحائف بانٹ رہا ہے، رقم دے رہا ہے۔ ایسے عالم میں اس نے اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ کیا سبب ہے کہ اتنے لوگ آئے مگر حسن نہیں آئے؟ اور وہاں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے کہا کہ وہ کیوں آئیں گے جن پر اللہ کا سلام آتا ہے۔ امیر شام نے کہا کہ وہ مجھے سلام کرنے کیوں نہیں آئے؟ اور کسی بیٹھے ہوئے شخص نے جواب دیا کہ وہ کیوں آئیں گے جن پر اللہ کا سلام آتا ہے؟ وہ تو جب نماز کا وقت ہوگا، جب مسجد نبوی میں تشریف لائیں گے۔ جب نماز کا وقت ہوا، آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ نماز کے بعد معاویہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ جتنا صبح سے اب تک بانٹا ہے اس کے برابر رقم، اس کے برابر خزانہ ایک ساتھ لے کر آؤ۔ حسن ان میں سب سے بڑے ہیں، حسن فضائل میں بہت بلند ہیں، عظمتوں میں بہت بلند ہیں۔ جتنا سب کو عطا کیا ہے اتنا میں ایک ساتھ حسن کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! جن کی ٹھوکروں میں خزانے ہیں، ان کا حلم کس بلندی کمال پر ہے کہ وہ آپ سے اس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے مگر آپ خاموش ہیں۔ اور جب اس نے جتنی رقم صبح سے اب تک بانٹی تھی اتنی رقم کا اتنا خزانہ امام حسن کے حوالے کرنا چاہا، اور حوالے کرتے ہوئے یعنی امام کے قدموں میں رکھتے ہوئے کہا کہ حسن یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ یہ آپ ان سب میں سب سے زیادہ لائق تعظیم ہیں۔ آپ رسول خدا کے نواسے ہیں، آپ کے فضائل کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اور پھر اپنے فضائل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہندا کے بیٹے کی طرف سے ہے، ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جس کا نام سنتے ہی ائمہ طاہرین کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آ جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہوں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو سن کر آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یہ ہندا کے بیٹے کی طرف سے آپ کے لیے ہے۔ امام حسن کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے اور آپ جیسے ہی اٹھے اور چلنا چاہا تو معاویہ کے خدمتگار نے آپ کی نالینوں کو آپ کے سامنے، آپ کے قدموں کے سامنے سیدھا کر کے رکھا۔ آپ نے وہ سارا خزانہ اس کو دے کر کہا کہ یہ فاطمہ کے بیٹے کی طرف سے ہے، اور تو ہمارا حق چھین کر ہمیں کچھ تحفہ دے کر اپنی سخاوت بیت المال سے ہمیں دے کر اپنی سخاوت کو جتانا چاہتا ہے۔ ہم وہ ہیں جن کی ٹھوکروں میں پروردگار عالم نے خزانے رکھے ہیں، اگر ہم حکم دے دیں تو پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ اکبر! جتنا آپ کی سخاوت بلند ہے اس سے زیادہ آپ کا اخلاق بلند نظر آتا ہے کہ شام کے لوگ، یقیناً شام کے لوگ تو وہ ہیں جن کے پاس اہل بیت اطہار کا تعارف ہی نہیں ہے، وہی تعارف ہے جو بنی امیہ نے کرایا ہے۔ لہٰذا ایک شامی نے مدینے میں آ کر امام حسن کے سامنے آ کر آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے اور دیر تک کہتا رہا، اور امام کا حلم و اخلاق یقیناً جو اللہ کے رسول کے حلم و اخلاق کا عکس ہو، ان کا ثانی ہو، اس کا اخلاق اس بلندی کمال پر ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے۔ اور تھوڑا اس کے ذیل میں وضاحت کروں کہ چونکہ شام والوں نے کبھی اہل بیت اطہار کو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کے پاس فقط وہ تعارف ہے اہل بیت اطہار کا جو بنی امیہ نے کرایا ہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مولا امیر المومنین اسلام کی شہادت کی خبر پہنچی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب سجدے میں قتل کر دیے گئے، مسجد کوفہ میں قتل کر دیے گئے، تو لوگوں نے عالم حیرانی میں یہ کہا تھا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! جس کے لیے اللہ کا رسول یہ ارشاد کرے کہ وہ میرا جانشین ہے، جس کے لیے اللہ کا رسول یہ ارشاد کرے کہ الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ پروپیگنڈا اس کو کہتے ہیں کہ مولائے کائنات کا ایسا تعارف پیش کیا گیا تھا، ایسا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب مولائے کائنات کے اور ان کے اہل بیت کا ایسا تعارف کرایا گیا تھا تو ایک شامی سامنے آیا اور اس نے آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو حلم و اخلاق سے لوگوں کو
اپنا مطیع اور فرما بردار بناتے ہیں۔ امیر شام تلوار کی چمک سے لوگوں کو اپنا مطیع بناتا ہے، لیکن جانشین رسول کی منزل یہ ہے کہ وہ اپنے حلم و اخلاق سے لوگوں کو اپنا مطیع بناتے ہیں۔ اس شامی نے آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، آپ خاموش رہے۔ جب وہ کہہ چکا تو آپ نے پہلے اسے سلام کیا اور بعد سلام اس کی خیریت پوچھی اور پوچھا، بھائی شاید تو مسافر ہے، اگر تجھے سواری کی ضرورت ہے تو میری سواری حاضر ہے، اگر طعام و قیام کا مسئلہ ہے تو میرے گھر چل، اگر تھکا ہوا ہے، اگر لباس کی حاجت ہے تو میں تجھے لباس دیتا ہوں۔ وہ شامی عالم حیرانی میں رہ گیا کہ میں نے ان ہستیوں کے بارے میں کیا سنا تھا اور یہ ہستیاں کیا ہیں، ان کا حلم، ان کا اخلاق کتنا بلند ہے۔ شامی رونے لگا اور آپ کے قدموں پہ سر رکھ کر کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کی عظمت، آپ کے حلم اور آپ کے اخلاق کو نہیں جانتا تھا۔ اور وہ حلم جس پہ خلق پیمبر پڑھے درود، وہ علم جس سے حکمت قرآن کی کشود، ایسا یقین غیب بھی جس کے لیے شہود، وہ صبر جس نے ناپ دیے ظلم کے حدود، صلح حسن تدبر حق کا کمال ہے، صلح حسن تدبر حق کا کمال ہے، اب کربلا سے مکر کا بچنا محال ہے۔ جیسے صلح حدیبیہ فتح مبین بن کر آئی ہے اللہ کے رسول کے لیے، ایسے ہی امام حسن علیہ السلام کی صلح ایسے ہی کربلا کا گویا مقدمہ بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور چند ایک حقائق بیان کروں کہ جو صلح نامہ تیار کیا گیا تھا، اس میں جو شرائط تھیں، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی، اب مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر سب و شتم نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہ جن کا قصیدہ پروردگار دو عالم پڑھتا ہے، امام کے حلم کی منزل کمال کیا بلند ہے، اور اس کو کون بیان کر سکتا ہے کہ جس کا بابا وہ ہے جانشین رسول ہے، جس کا بابا وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر میرا بھائی علی ابن ابی طالب مڑ جائے۔ اس پر سب و شتم کیا جاتا ہے، اور مولا امام حسن علیہ السلام صلح نامے میں لکھتے ہیں کہ آج سے علی ابن ابی طالب پر سب و شتم بند کیا جائے گا۔ گویا امام نے صلح نامے کی شرطوں سے زمانے کو بتا دیا، مورخین کے حوالے یہ نوشتہ کر دیا کہ دیکھ لو وہ وقت کیا تھا، دیکھ لو وہ منزل کیا تھی، دیکھ لو کہ وہ پروپیگنڈا کیا تھا، اور کس طرح آپ نے اپنے حلم و اخلاق سے، اپنی حلم کی بلندیوں سے لوگوں کو اپنا مطیع بنایا ہے۔ اسی لیے اس صلح کو، اس صلح نامے کو ایک فتح مبین ہی قرار دیا جا سکتا ہے، جیسے صلح حدیبیہ کو کیا گیا۔ اور اس صلح نامے سے گویا امام حسن علیہ السلام نے کربلا کا مقدمہ تعمیر کر دیا، کربلا کا مقدمہ تحریر کر دیا۔ اب حق و باطل جدا جدا ہو گیا۔ پروردگار مولا امام حسن علیہ السلام کے حلم، اخلاق، ان کی بلندیاں اور ان کے فضائل کو ہم تیری بارگاہ میں، ان کی ہستی کو تیری بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے اس ماہ رمضان میں ہم قرب الہی کی اس منزل کو پالیں جو پروردگار دو عالم ہم سے چاہتا ہے، تزکیہ نفس کی اس منزل کو پالیں جو پروردگار دو عالم ہم سے چاہتا ہے۔ پروردگار اس ہستی کا واسطہ جس پر تو اور تیرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، پالنے والے امام حسن علیہ السلام کے صدقے سے، ان کی بلندیوں کے صدقے سے، ان کے فضائل اور ان کی برکات کے صدقے سے، ان کی عظمتوں کے، ان کی شان کے صدقے سے پروردگار ہماری دلی حاجات پوری ہوں، ہمیں تزکیہ نفس کی دولت نصیب ہو، قرب الہی کی منزل نصیب ہو، اور ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان.